بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، باب سادس یعنی چھٹا باب، خونی رشتوں کے ساتھ احسان کے باب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق مبارکہ، پیج نمبر 561 سے شروع۔ تاریخ انسانی میں صرف وہی معاشرہ مثالی کہلاتا ہے جہاں انسان اپنے عزیز و اقارب اور کھلی رشتوں کا احترام کرتے اور زندگی کے ہر موڑ پر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہمیشہ اس امر کی تلقین کی کہ ان کے قریبی رشتہ دار سب سے زیادہ ان کے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ہم اسلامی فلاحی ریاست کے شہری کی حیثیت سے حقوق اللہ، حقوق الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حقوق العباد اور اپنے حقوق قرابت کی ادائیگی سے ہرگز پہلو تہی نہ کریں، بلکہ ان کے رشتوں کو جوڑے رکھیں۔ جو لوگ قطع رحمی کو اپنا شعار بناتے ہیں، دراصل وہ زمین میں انتشار اور فساد کے بیج بو کر نفرتوں کی ایسی فصل کاشت کرتے ہیں جو رگوں میں زہر دوڑاتی ہے۔ رشتہ داروں سے بدسلوکی کو قرآن مجید فساد انگیزی قرار دیتا ہے اور ان فساد پرور لوگوں کے لیے آخرت میں برے گھر کی وعید سناتا ہے۔ قرآن مجید میں والدین کے بعد فوری طور پر جن لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے ان میں قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ متعدد احادیث میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ جہاں اپنے والد کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا چاہیے، وہیں درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک سے پیش آنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حقیقی مسلمان وہی ہے جو اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں سے ہمیشہ صلہ رحمی کا رشتہ برقرار رکھتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و فرمودات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جس امر کی سب سے زیادہ ہدایت فرماتے تھے وہ صلہ رحمی تھی۔ القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ آیت دوسری۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ سورہ الرعد آیت نمبر 21۔ ترجمہ: اور جو لوگ ان سب حقوق اللہ، حقوق الرسول، حقوق العباد اور اپنے حقوق قرابت کو جوڑے رکھتے ہیں، جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں اور برے حساب سے خائف رہتے ہیں۔ آیت نمبر 3۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ
وَيَعْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ سورہ الرعد آیت نمبر 25 ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تمام رشتوں اور حقوق کو قطع کر دیتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ آیت نمبر 4: ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ النحل آیت نمبر 90 ترجمہ: بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی و نافرمانی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد کرو۔ آیت نمبر 5: وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 ترجمہ: اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو، اور اپنا مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ۔ آیت 6: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ الروم آیت نمبر 38 ترجمہ: پس آپ قرابت داروں کو اس کا حق ادا کرتے رہیں اور محتاج اور مسافر کو ان کا حق، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں، اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ آیت 7: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 ترجمہ: پس اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قرابتی رشتوں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ فصل 1: قریبی رشتہ دار دیگر لوگوں کی نسبت حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں خاندان بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کے احکامات اور نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں اس کے استحکام اور آئلی نظام کے انضباط کے لیے کلیدی ہدایت موجود ہیں۔ بھلائی اور حسن سلوک کے باب میں وجاہت و صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس کے اولین مستحق والدین ہیں، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں میں ان یتیم بچوں کو اولیت ہے جو والدین کے سائے شفقت و رحمت سے محروم ہو چکے ہیں، پھر افلاس گزیدہ اور غربت زدہ رشتہ دار ہیں۔ خاندان ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہیں،
پھر ان شاخوں پہ برگ و بار اور ثمرات ہیں۔ کسی ایک خاندان کا فرد ہوتے ہوئے ہمیں اس شجر کی ہر شاخ، اس کی ہر برگ و بار اور پھل پھول کی نگہبانی اور حفاظت کرنا ہے۔ اسی لیے اسلام صلہ رحمی پر زور دیتا ہے۔ عزیز و اقارب کے حقوق صرف اس زندگی تک ہی محدود نہیں ہوتے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے مختلف حقوق لواحقین اور رشتہ داروں کے لیے لازم ہوتے ہیں۔ اگر ایک متوفی رشتہ دار نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت پر عمل درآمد بھی رشتہ دار کے حق ادائیگی کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم واضح الفاظ میں اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور اقارب پر جس قدر بھی خرچ کرو وہ صلہ رحمی اور قرابت داری میں آتا ہے۔ تمام زیر کفالت افراد کے حقوق ادا کرنا اور درجہ بدرجہ ان سے اخلاص اور محبت کے ساتھ پیش آنا اور ان کی مشکلات رفع کرنے کے لیے کوشاں ہونا حسن اعمال کا مظہر ہے، جس میں والدین، بہن، بھائی، والد اور والدہ کی نسبت سے قائم ہونے والے تمام رشتے قریبی رشتے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بھانجوں اور بھتیجوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا اپنے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب اس انداز میں خاندان سے جڑے قریبی رشتوں کی عزت و تکریم کی جائے گی اور ان کی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے مناسب اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے، وہ رشتوں کو مربوط اور مضبوط اور مستحکم بنانے میں ممد اور معاون ثابت ہوں گے۔ القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215۔ ترجمہ: آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آیت 2۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں سے۔ آیت 3۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار صلہ رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 75۔ حدیث 1۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ابو مذکور نامی ایک شخص نے اپنے یعقوب نامی غلام کو کہہ دیا کہ وہ اس کی وفات کے بعد آزاد ہوگا۔ اس غلام کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور مال نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، اسے کون خریدتا ہے؟ چنانچہ نعیم بن عبداللہ بن حام نے اسے 800 درہم میں خرید دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ رقم اس انصاری صحابی کو عطا فرمائی۔ پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی غریب ہو تو پہلے اپنی جان کا خیال کرے، اگر اپنی ضرورت سے زائد ہو تو پھر اپنی اولاد کی فکر کرے، اگر ان سے زائد مال ہو تو پھر اپنے رشتہ داروں یا ذمہ جی رحم پر خرچ کرے، اگر ان سے بھی زائد ہو تو پھر فلاں جگہ خرچ کر اور فلاں جگہ خرچ کر۔
اس حدیث کو امام مسلم، احمد، ابو داؤد نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت مقدام بن معد یقرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ماؤں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے باپوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بعد درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ، ابن ابی عاصم اور طبرانی نے روایت کیا ہے، جبکہ مذکورہ الفاظ امام ابن ماجہ کے ہیں۔ حدیث نمبر 3، حضرت طارق محربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر قیام فرما تھے اور لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، اللہ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرتے رہو، کیونکہ دینے والے کا ہاتھ اوپر یعنی اعلیٰ و افضل ہوتا ہے، لہذا لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بنو، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہوں، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ جو تمہارے نزدیکی رشتہ دار ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے، جبکہ مذکورہ الفاظ امام نسائی کے ہیں۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک دیہاتی شخص ہوں اور خوشحال بھی ہوں، میرے ماں باپ، بھائی بہن، چچا پھوپھی، ماموں اور خالہ ہیں، ان میں سے کون سب سے زیادہ میری صلہ رحمی کا مستحق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کی ترتیب ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری ماں اور تمہارا باپ، تمہاری بہن اور تمہارا بھائی، پھر درجہ بدرجہ جو تمہارا قریبی رشتہ دار ہو۔ اس حدیث کو امام بزار، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ ایک خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالہ قرابت، صلہ رحمی اور احسان کے حوالے سے ماں کے قائم مقام ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے، ترمذی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور نسائی، دارمی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے اس حدیث میں طویل واقعہ بیان ہے، جبکہ یہ حدیث صحیح ہے۔ 6، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا، اس سے اچھا سلوک کرو، یہ حسن سلوک تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، مقدسی اور ابن رجب الحنبلی نے روایت کیا ہے۔ 2، بڑا بھائی والد کے قائم مقام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت کلیب الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا بھائی قدر و منزلت میں والد کی طرح ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے بھائی کا اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایسے حق ہے جیسے والد کا اپنی اولاد پر حق ہے۔ اسے امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ 3، کسی قوم کا بھانجا بھی اسی قوم میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلایا، وہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تمہارے درمیان کوئی غیر تو نہیں ہے؟ کہنے لگے ہمارے ایک بھانجے کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کا بھانجا بھی اسی قوم میں شمار ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر فصل 1 5ویں باب کی مکمل ہوتی ہے اور پیج نمبر ہے 572۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔